السلام علیکم سامعین کرام، آج ہم گانے اور میوزک سے متعلق بات کریں گے۔ گانے کے سلسلے میں قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بغیر علم کے گمراہ کرے اور اس کا مذاق اڑائے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک غنا ہے۔ اکثر مفسرین نے لہو الحدیث سے گانا مراد لیا ہے۔ اسی طرح سے میوزک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، سَيَكُونَ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْمَعَازِفَ، کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ معازف کو حلال سمجھ لیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً جزم کے صیغے کے ساتھ روایت کیا ہے۔ معازف یہ میزفن کی جمع ہے، اس میں آلہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آلات موسیقی، میوزیکل انسٹرومنٹ۔ حدیث کا منطوق ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آلات موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے۔ اس کا مفہوم یہ نکلا کہ میری امت میں آلات موسیقی حرام ہے۔ اب وہ گانے جس میں آلات معزف اللہ شامل ہو، آلات موسیقی شامل ہو، میوزک شامل ہو، تو ایسے گانے کو سننا ہر مرد اور عورت پر جو ہے حرام ہے۔ اس پر بعض علماء نے اجماع نقل کیا ہے، جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، ابن صلاح رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے جو ہے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایسے گانے کا سننا ہر مرد اور عورت پر جو ہے حرام ہے۔ اس طرح کے گانوں کے حرام ہونے کی حکمت یہ ہے کہ ان میں آلات موسیقی شامل ہوتی ہے، میوزک شامل ہوتی ہے، جو کہ ایک شیطانی آواز ہے، انسان کے ذہن کو منتشر کر دیتی ہے، خواہشات کو بڑھا دیتی ہے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، اور خاص طور سے ایک مسلمان کو یہ چیز قرآن کریم سے غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ اور کیوں کر یہ چیزیں حرام نہ ہوں، جبکہ یہ تو شرابی، کبابی، فسادی، فحاش اور مجنون لوگوں کا شعار ہے، تو کیوں کر یہ چیزیں حرام نہ ہوں؟ ایک مسلمان کی پوری توجہ قرآن کریم کی طرف ہونی چاہیے، اس کی ایک ایک لفظ پڑھنے پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن کریم کو گنگنا کر پڑھنے کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ تو ایک مسلمان کی پوری توجہ قرآن کریم کی طرف ہونی چاہیے۔ اور بدقسمتی سے آج کل ہمارے ہاں جتنے بھی گانے پائے جاتے ہیں وہ عام طور سے اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے اس کا ہمیں بدل چاہیے ہوتا ہے۔ تو بہت سے اچھے قراء موجود ہیں، جیسے کہ شیخ مشری راشد الفاصے، شیخ راد الکردی حفظہم اللہ۔ اسی طرح سے بچوں کے لیے بھی بہت سے اچھے قاری موجود ہیں جن کو آپ مسلسل سن سکتے ہیں، جن کی جو قرات آپ کو اچھی لگے اسے آپ مسلسل سنیے اور اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح سے جو ہے آپ کی دلچسپی قرآن کے اندر بڑھے گی۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ نہ عربی جانتے ہیں لوگ، نہ ہی قرآن انہیں ٹھیک سے پڑھنا آتا ہے، اسی وجہ سے قرآن سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ گانے کی دوسری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی عورت مردوں کے لیے گائے، تو اس کی حرمت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری قسم گانے کی یہ ہو سکتی ہے کہ گانے کے کانٹینٹ میں جو ہے وہ فحاشی ہو، برائی ہو، غیر اسلامی چیزیں ہو، شرک و کفر کی باتیں ہو، تو گانے کے جو الفاظ ہیں وہ غیر شرعی ہوں، تو اس کی حرمت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح سے گانے کی چوتھی قسم یہ ہے کہ گانے کا جو کانٹینٹ ہے وہ صحیح ہے، اس میں اچھائی کی طرف ابھارا جا رہا ہے، اچھے اشعار ہیں، تو ایسے گانے پڑھنا جائز ہے، لیکن ان کے اندر بھی کفار، فحاش اور برے لوگوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے پڑھنے کے لہجے میں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آلات معزف اللہ کو حلال تصور کر لیں گے۔ تو آپ کی اس پیشن گوئی کو پورا تو ہونا ہی تھا، اور واقعی اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے آلات معزف اللہ کو حلال تصور کر لیا، اور صرف حلال تصور ہی نہیں کیا بلکہ اس کو قرآن و حدیث سے زبردستی حلال ثابت کرنے کی کوشش بھی کی۔ آپ موسیقی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ عمومی طور پر یہی تصور پایا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں کو اچھی طرح زور کے ساتھ بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی۔ یہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے، اور اس زور کے ساتھ ہے کہ کل انما حرم ربی، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی۔ سب سے پہلے غامدی نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 پیش کی ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن الى آخر الآیہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہے یا غالباً مفہوم بتایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزوں کو حرام کیا ہے،
اور یہ نہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور نہ ہی اس کا مفہوم ہے کہ میں نے کھانے پینے کے چیزوں کے سوا صرف 5 چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ نہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے نہ ہی اس کا مفہوم ہے. ممکن ہے اب غامدی کی طرف سے کوئی یہ اعتراض پیش کر سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں صرف 5 محرمات کا ذکر ہے، پھر آپ ان 5 چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی چیز کا عدم ذکر اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کا کہیں پر ذکر نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں میوزک کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میوزک حرام نہیں ہے، بلکہ دوسرے صحیح نصوص سے میوزک کی حرمت ثابت ہے. اسی طرح سے دوسرا اعتراض غامدی کی طرف سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں کلمہ حصر انما کے ذریعے سے جو ہے 5 محرمات کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی 5 چیزیں حرام ہیں. تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انما جو ہے ہر جگہ پر حصر کے لیے نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح کی عبارت اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں اس طرح استعمال کی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. تو اس آیت کریمہ کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ورنہ کتا، بلی، چیتا، باغ سب حلال ہو جائیں گے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انما کے ذریعے سے اس چیز کو بیان کیا ہے. تو انما ہر جگہ پر حصر کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں انما کلمہ حصر جو ہے ایک خاص سیاق میں آیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حصر اضافی ہے، یعنی ان کے علاوہ دیگر دوسرے محرمات بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ اس کا ایک الزامی جواب یہ لے لیں کہ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب بھی لے لیں کہ صرف یہی 5 چیزیں حرام ہیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی تمام محرمات شامل ہیں، بالعموم تمام محرمات شامل ہیں. رہی بات میوزک کی، تو میوزک بھی جو ہے فواحش کے اندر داخل ہے. قدیم و جدید عرب کے لوگ جو ہے میوزک کو فواحش میں شمار کرتے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں جو ہے میوزک بھی شامل ہے. تھوڑی دیر کے لیے اسی تفسیر کو مان لیجئے کہ اس سے مراد غنا کی مجلس ہے، تو آپ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ ایک طرف اللہ کا پیغمبر دین کی دعوت دے رہا ہے، اور آپ اس طرح کی کوئی مجلس منعقد کر کے لوگوں کو ادھر جانے سے روکنے کے اسباب پیدا کریں. یہ تو آج بھی اگر کوئی آدمی کرے گا تو اسے ممنوعی قرار دیا جائے گا، بلکہ بڑا جرم قرار دیا جائے گا. سورہ لقمان کی آیت کے سلسلے میں صحابی رسول کی تفسیر غالباً جس کی مخالفت بھی کسی سے ثابت نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ غامدی کہتے ہیں کہ اگر اس تفسیر کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک صحابی رسول کی ہوئی تفسیر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ کوئی بھی مباح چیز اگر اللہ کے دین سے روکنے کا کام کر رہی ہے تو وہ مباح چیز بھی جو ہے ممنوع ہو جائے گی. لیکن یہاں بات چل رہی ہے اس چیز کی جو فی نفسی ہی حرام ہے. اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ گانے کی جو چوتھی قسم ہے جس کے الفاظ درست ہو اور اس میں لہجہ بھی کفار و فحاش لوگوں کا اختیار نہ کیا گیا ہو، تو ایسے ترانے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک رہی بات میوزک کی، تو میوزک کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے کہ آلات معزف میوزیکل انسٹرومنٹس بالکل حرام ہیں. اس پر بعض علماء نے اجماع نقل کیا ہے. میوزیکل انسٹرومنٹس میں اگر کوئی چیز حلال ہے تو وہ دف ہے، جو کہ عورتوں کے لیے شادی بیاہ اور عید کے موقعوں پر بجانے کی اجازت ہے عورتوں کے درمیان، نہ کہ مردوں کے درمیان. اور دف کی کچھ کنڈیشنز ہے. دف کے اندر سوراخ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر گھنگرو نہیں ہونے چاہیے، اسی طرح سے دف کھال کی بنی ہوئی ہونی چاہیے، اور 1 سائیڈڈ ہونا چاہیے، ایک طرفہ ہونا چاہیے. ڈھول کی طرح سے 2 طرفہ نہیں ہونا چاہیے. یقیناً بخاری میں ہے، اگرچہ ابن حزم کو تو اس پر بھی اعتراض ہے، وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ منقطع روایت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو تسلیم کر لیجیے. اس کے بعد غامدی نے ابن حزم رحمہ اللہ کا نام لے کر کے صحیح بخاری کی روایت پر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ قدیم و جدید محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اور جہاں تک رہی بات ابن حزم رحمہ اللہ کی، تو چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، اس وجہ سے ابن حزم کو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید امام بخاری اور ہشام کے درمیان انقطاع ہے. حالانکہ قدیم و جدید علماء نے ان کے اس شبہ کو دور کیا ہے اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. تو حدیث کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایتیں موجود ہیں جس سے اس روایت کو تقویت ملتی ہے. ظاہر اس میں 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ان میں 3 چیزیں تو بالبداہت ایسی ہیں کہ جو مطلق نہیں ہو سکتی، یعنی ان کے شرائط بیان کرنے پڑیں گے. مثلا یہ کہا گیا ہے کہ میری امت کے لوگ شرمگاہوں کو حلال قرار دے لیں گے، تو شرمگاہیں حلال بھی ہیں، شرمگاہیں حرام بھی ہیں. یہ قرآن مجید کے دوسرے نصوص سے بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حدود میں شرمگاہوں کو حلال کیا ہے اور ان حدود کے باہر شرمگاہوں کو حرام کیا ہے. اسی طرح ریشم ہے، آپ سب مانتے ہیں اس بات کو کہ ریشم خواتین پہن سکتی ہیں،
حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. دوسرے نصوص سے یہ بتایا جائے گا کہ ریشم کو ممنوع قرار دیا گیا تو اس کے لیے کیا شرائط ہے, کن کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے. بہنیں وہی معاملہ موسیقی اور اس کے آلات کے بارے میں ہوگا. اس کے بعد اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ایک بڑی عجیب سی باریکی لے کر کے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے, جن میں سے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ بعض صورتوں میں حلال ہوتی ہیں, بعض صورتوں میں حرام ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے موسیقی بھی بعض صورتوں میں حلال ہوگی اور بعض صورتوں میں حرام ہوگی. حالانکہ اسی روایت کے اندر شراب کا بھی ذکر ہے جو کہ مطلقاً حرام ہے. تو کوئی شخص ان کی اس باریکی کو انہی کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری روایتیں موجود ہیں جہاں پر خاص طور سے شراب اور معازف کا ذکر کیا گیا ہے, شراب اور موسیقی کا ذکر کیا گیا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے شراب مطلقاً حرام ہے اسی طرح سے موسیقی بھی. زینت کیا چیز ہے؟ آپ کی آواز میں حسن پیدا ہوتا ہے, اس سے غنا وجود میں آتا ہے, موسیقی وجود میں آتی ہے. یہ آواز کی زینت ہے, اسی کو آپ سازوں کی صورت دے دیتے ہیں. میوزک, ڈھول باجا جو کہ ایک شیطانی آواز ہے, غامدی صاحب اس کو کہتے ہیں یہ آواز کی زینت ہے. تو کیا اللہ کے رسول کو اس آواز کی زینت کے بارے میں نہیں پتا تھا جو آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا؟ میوزک کے بارے میں میرا موقف ڈھیلا ہے. ایک اور صاحب ہیں جو میوزک کے مسئلے میں ڈھیلے ہیں اور وہ خود اس بات کے معترف بھی ہیں کہ آپ غامدی صاحب کا جو موقف ہے نا میوزک کے بارے میں وہ دیکھ لیں. وہ ٹھیک ہے, میں ٹھیک غلط نہیں کہہ رہا, آپ دیکھ لیں. اگر آپ کو ٹھیک لگے تو لے لیں, اگر غلط لگے تو چھوڑ دیجیے. انہوں نے بھی میوزک کے سلسلے میں غامدی کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے اور غامدی کے دلائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور ان کا جواب بھی دیا جا چکا ہے. ایک طرف امت کے بڑے بڑے علماء ہیں, امام ابو حنیفہ ہے, امام شافعی ہے, امام مالک ہے, امام احمد ابن حنبل ہے, علامہ ابن تیمیہ ہے, علامہ ابن قیم ہے, امام قرطبی ہے, اسی طرح سے متاخرین میں علامہ البانی ہے, شیخ ابن باز ہے اور دیگر بڑے بڑے علماء ہیں. اور دوسری طرف یہ غامدی ہیں. یہ سب بڑے بڑے علماء دین کو نہیں سمجھ پائے ہیں اور غامدی نے آ کر کے نئے سرے سے ایک دین کو سمجھ لیا ہے. اور بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ لبرلز جو ہیں آج کل کے, وہ غامدی کی ویڈیو اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو دکھا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میوزک اسلام میں حلال ہے. حالانکہ اس مسئلے میں یا تو غامدی خود دھوکہ کھا گئے ہیں یا پھر انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. غامدی صاحب لبرلز والے میوزک کو کبھی جائز نہیں قرار دیتے. دیکھیں گانا تو صحیح بخاری سے ثابت ہے نا بغیر میوزک کے. تو کیا علماء نے گانے شروع کروائے ہیں؟ تو جو علماء سیدہ عائشہ کہہ رہی کو نبی اسلام حکم فرما رہے ہیں تو انہیں گانے والی کیوں نہیں بھیجی؟ تو کیا ان علماء نے گانے شروع کروائے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے اوپر بغیر میوزک کے؟ تو وہ تو اس جمود کا شکار ہیں. آپ ان کو میوزک منوائیں گے, ابھی ان کو گانے ہی منگوا لیں. اس کا جواب دینے سے پہلے ذرا دھیان دیجیے کہ جہاں پر غامدی کا نام آیا ہے کتنی عزت سے انہوں نے صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے, جن کے کفر کے بڑے بڑے علماء فتویٰ دے چکے ہیں اور کئی سارے مسائل میں جنہوں نے اجماع امت کی مخالفت کی ہے, ان کا نام آنے پر بڑی عزت سے صاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور جہاں پر علماء کا ذکر آتا ہے وہاں پر کتنی شدت سے انہوں نے کام لیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک علماء کا احترام نہیں ہے, جو کہ واقعی بہت بری چیز ہے. اور علماء کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں. آپ نے سارے علماء کی شادیوں میں جا کر نہیں دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات گانے کی, تو اس سے کوئی منع نہیں کرتا کہ عورتوں کے درمیان ایسے گانے گائے جو خلاف شرع نہ ہوں, اسی طرح سے مردوں کے درمیان ایسے گانے گائے جو خلاف شرع نہ ہوں. اس سے کوئی منع نہیں کرتا ہے.